سورہ البقرہ آیت نمبر 238 تو 239 ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، نماز کی کچھ اہمیت، کچھ مسائل بیان کیے ہیں، اور پیچھے جو آیات گزری ہیں ان کے اندر گھریلو مسائل کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو آگے یہ آیات آئیں، درمیان میں یہ دو آیات آ گئیں۔ ان کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کی جائے، تو معاشرتی مسائل کو بحسن خوبی سر انجام دینے کے لیے جس تقوی کی ضرورت ہے، نماز اس سلسلے کی ایک مؤثر کڑی ہے جو ایک کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے تاکید کی جا رہی ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، اسے وقت پر اور پوری شرائط و آداب کے ساتھ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار، پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے۔ پہلی آیت کے اندر ہے کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، بالخصوص ویسے تو سبھی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، سبھی ٹائم پر پڑھی جانی چاہیے، لیکن جو درمیانی نماز ہے اس کے بارے میں بالخصوص ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو ٹائم پہ ادا کرنا ہے۔ تو اب درمیانی نماز کون سی ہے، کس نماز کو درمیانی نماز کہا جا رہا ہے؟ تو اس مسئلے میں علماء کے اندر اختلاف ہے، کوئی کون سی نماز بتلاتا ہے، کوئی کون سی، لیکن جو زیادہ راجح اور درست بات ہے وہ یہ ہے کہ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے، عصر کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن فرمایا، ان کافروں نے مجھے درمیانی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار سے لڑائی تھی تو انہوں نے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز لیٹ ہو گئی، تاخیر سے ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کافروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے اور ان کی قبروں کو، جنہوں نے میری یہ نماز لیٹ کروائی، قضا کروائی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا گھر بار مال اسباب سب لٹ گیا۔ یہ بھی بخاری میں ہے۔ اور بالخصوص اس نماز کی تاکید اس لیے فرمائی جا رہی ہے کہ دنیاوی مشاغل کے لحاظ سے یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے، کہ یہ وقت کاروبار کا ہوتا ہے، کام دھندے کا ہوتا ہے، تو اس وقت کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنی دکان کو بند کر کے یا اپنی شاپنگ یا اپنے کام دھندے کو چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے جائے، تو یہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ اس نماز کی تاکید گئی کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ اور آگے کہا گیا کہ جی وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی نماز کے اندر بالکل خشوع و خضوع ہونا چاہیے، کوئی فضول قسم کی حرکات نہیں ہونی چاہیے، بلا وجہ ہاتھوں کو حرکت دینا یا ہنسنا ہنسانا یا بات چیت کرنا۔ ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم بات چیت نماز میں کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی پھر ہم نے بات چیت کرنا بند کر دیا۔ آگے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار۔ یہ خوف کی حالت کا ذکر ہے کہ جب حالت خوف ہو، حالت جنگ ہو، تو اس وقت جس صورت میں بھی ہو، چاہے تم پیدل ہو یا سواری پر ہو، جس حالت میں بھی ہو نماز کو ادا کر لو، پڑھ لو۔ تو خوف کی حالت میں رخصت ہے، جیسا کہ سفر کی حالت میں رخصت دی گئی ہے، اور بعض جگہوں پر اسلام نے بعض چیزوں میں رخصت دی ہے کہ اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو نماز کو قصر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح
آپ اگر خوف کی حالت میں ہیں تو جس حالت میں ہے، چاہے پیدل ہے، سوار ہے، نماز کو پڑھ لیں۔ اور یہاں پر خوف کی حالت میں نماز کے کئی طریقہ کار ہیں، اور نماز جیسے سفر کی حالت میں نماز کم ہو جاتی ہے، اسی طرح خوف کی حالت میں بھی نماز کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔